ہے یہی روح ان کی جو ہے یہی بنیاد ہے کہ جناب زندگی درد میں لیکن کمی ہار دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے جبیں پہ گرد پلک پہ نمی نہیں آئی اور کہاں طلبہ کی قوت طلبہ کی قوت طلبہ کی قوت عزت میری گفتگو کو تاثیر نہ بخشی اور آپ کو ذوق نہ دے پایا تو گفتگو چھوڑ دوں گا، اور اگر بات سننے کو دل کرے ہے تو اس کی تفصیل سے بسم اللہ بھی کہے کہ گنواتا جاؤں تو اس کے لیے راتوں وقت کرتا ہے، مگر اسلام کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت کا ونگ نہیں بلکہ بذات خود ایک ویژن ہے جس کی پالیسی طلبہ بناتے ہیں، طلبہ ہی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، طلبہ ہی اس کو چلاتے ہیں۔ تو ایک تو سب سے عام بات کہ 53 سالوں میں انجمن طلبہ اسلام نے اپنی آئیڈینٹی ایک ریئل طلبہ تنظیم کے طور پر برقرار رکھی ہے، کبھی اپنے مشن سے ہٹی نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، ہمارا جو سب سے عام مقصد ہے انجمن طلبہ اسلام کا وہ ہے لوگوں کو امپاور کرنا، لوگوں کو قوت گویائی دینا، لوگوں کو زبان دینا، لوگوں کی فکروں کو، لوگوں کی سوچوں کو تقویت بخشنا۔ تو الحمدللہ انجمن طلبہ اسلام نے 1 2 4 10 12 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں وہ نوجوان جو بات کرنے کا سلیقہ نہیں رکھتے تھے ان کو اتنی مضبوط اور طاقتور آواز دی کہ وہ جب جہاں کسی بھی سٹیج پر گئے تو ان کو سنا گیا۔ تیسری بات کہ ہمارے اداروں میں جو کلاشنکوف کلچر تھا انجمن طلبہ اسلام نے اس کو کچل ڈالا، اس کو خاتمہ کر دیا، بلکہ انجمن طلبہ اسلام نے کلاشنکوف کے مقابلے میں قلم کتاب کلچر کو فروغ دینے کے لیے کوشش کی، اور اللہ پاک نے کیا وہ کوشش جو تھی وہ کارگر ثابت ہوئی، اور تعلیمی اداروں کا امن بحال کرنے کے لیے انجمن طلبہ اسلام نے عام رول پلے کیا۔ اور اس کے بعد جو آخری انتخابات 89 میں پنجاب میں ہوئے تو اس میں انجمن طلبہ اسلام نے کلین سویپ کر کے یہ ثابت کیا کہ انجمن طلبہ اسلام حقیقتاً طلبہ آواز ہے اور طلبہ کی تنظیم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی عزت و وقار اور سماجی کاموں میں حصہ لینے کے حوالے سے یہ بہت سارے کام انجمن طلبہ اسلام نے کیے، اور سب سے آخر میں خصوصاً انجمن طلبہ اسلام کا جو ایک بہت ہی عام ایجنڈا ہے اور جو انجمن طلبہ اسلام کا نصب العین ہے کہ طلبہ میں اسلامی روح بیدار کرنا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کرنا، تو انجمن طلبہ اسلام نے اس حوالے سے بہت عام خدمات سر انجام دی ہیں۔ جناب مرکزی صدر صاحب، یہ اس کے بارے میں آپ کی بات بالکل درست ہے۔ بیسیکلی جمہوریت کی بنیاد طلبہ تنظیمیں ہیں، اور دنیا بھر میں طلبہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ یہ امریکہ اور رشیا جیسے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں سے لے کر انڈیا جیسے ترقی پذیر اور بلکہ تھرڈ ورلڈ جو کنٹری ہے وہاں تک طلبہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مگر بدقسمتی سے پاکستان میں طلبہ تنظیموں پر پابندی لگا دی گئی۔ اب یہ لگانے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک تو بہت بڑی وجہ ہے کہ انجمن طلبہ اسلام نے کسی کا نعرہ نہیں لگایا اور یونیورسٹیز اور کالجز میں فتح انجمن طلبہ اسلام کو ہونے لگی، تو اس پر دیگر تمام فکر جو تھے وہ متحد اور متفق ہو گئے کہ اس کو بین کر دینا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، طلبہ کی عادت بہت بڑا خطرہ ہے موروثیت کے لیے، موروثی سیاست کے لیے، تو اس لیے موروثی سیاست کو دوام دینے کے لیے ساری پارٹیاں متفقہ طور پر طلبہ کی آواز کو دبانا چاہتی ہیں، اور یہ بڑا ظلم ہے کہ یونیورسٹی سینڈیکیٹ جو ہمارے قوانین کا حصہ ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رکن ہوگا، ممبر ہوگا، وہاں پر اسٹوڈنٹ کو نہیں سنا جاتا، اور اسی وجہ سے اسٹوڈنٹ پر اتنے ظلم اور ستم ڈھائے جانے لگے ہیں کہ آج ریاست جو تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری اٹھانے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اور نتیجتاً تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ آج اچھا خاصا سفید پوش انسان اپنے بچے کو مناسب تعلیم نہیں دلوا سکتا۔ تو ان سب باتوں کا حل ایک ہی ہے، وہ طلبہ یونین کی بحالی ہے۔ اس کے لیے ہم گاہے بگاہے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ریٹ پٹیشن بھی دائر کر رکھی ہے کہ فی الفور طلبہ تنظیموں کو بحال کیا جائے اور طلبہ یونین الیکشن کروا کر طلبہ کو جمہوری عمل کا حصہ بنایا جائے۔ یہ آپ کہاں تک کرتے ہیں، یہ کہاں تک کیا
अच्छा, इस बात के लिए मैं अर्ज़ करूं कि देखिए प्रॉब्लम और मसाइल आते रहते हैं। अब देखिए हम पुलिस के लिए हर वक्त ये कहते हैं कि पुलिस गलत करती है, उसके बावजूद इदारा कायम है। हमारे दीगर इदारे गलत करते हैं, इदारे कायम हैं। तो अब ये एक बात लेकर कि तलबा को सियासतदान इस्तेमाल कर लेते थे, तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगाना, ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं। हाँ, अलबत्ता जिस हद तक आप कह रहे हैं तो जो सियासी जमातों के विंग थे वो उन्होंने एक अपने मकसद के लिए बनाए हुए थे, मगर उनको अंजुमन तलबा इस्लाम जो सियासतदानों से कभी यूज़ होना तो दूर की बात, कभी उनका नारा तक नहीं लगाया, अंजुमन तलबा इस्लाम ने उन सबको डिफीट कर दिया, तो फिर क्या ख़तरा था। इसलिए अगर वो इनको इस्तेमाल करते हैं तो एक तो उनसे है कि वो इस्तेमाल करना छोड़ें, दूसरा ये है कि जमहूरी अमल आगे बढ़ेगा, जो इस्तेमाल होने वाले हैं वो पीछे रह जाएंगे, जो विजनरी हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। आखिरी सवाल कि आज 26 जून अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इंसदाद मनशियात जो हैं ये हमारी कौम पर और हमारे नौजवानों पर एक ऐसी यलगार है कि जिसने कई घरों को उजाड़ दिया है, और अंजुमन तलबा इस्लाम का हर हवाले से इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ रहा है। और हम हुकूमतों से भी ये मुतालबा करते हैं कि मुनशियात स्मगल करने वालों के ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन होना चाहिए, और ये जो कवानीन स्मगलिंग के हवाले से हैं उनमें भी सख्त एक्शन होना चाहिए, और 9C वो उसके दुरुस्त पर्चे देने चाहिए। ये हम नहीं कहते कि आप सियासी इंतकाम के लिए पर्चे दें, दुरुस्त पर्चे देने चाहिए, और उनको जो ये हमारी कौम का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। सर जी लास्ट वन, आखिर पे आप जो है ना ये अंजुमन तलबा इस्लाम के भर्ती सदर होने की हैसियत से कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इस हवाले से मेरा एक बहुत आम और ऐसा पैगाम है कि जो शायद हमारे मजहबी बीट के लोगों को ज़्यादा अच्छा ना लगे, लेकिन मैं हर जगह पर ये कहता हूँ कि हम जो मजहबी बीट के लोग हैं हमने इस्लाहात की सियासत छोड़कर एहतजाज की सियासत अपना ली है। जो नुकसान है हमारा भी, हमारे मुल्क का भी, हमारी आने वाली नस्लों का भी, और हमारे नज़रियात का भी। तो इसलिए मैं आप तमाम अहबाब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और ये पैगाम देना चाहूँगा कि जब भी कोई एहतजाज की कॉल दे तो उससे पूछ लिया करें कि इसके नतीजे में इस मुल्क को, इस मिल्लत को फ़ायदा क्या पहुँचेगा। अगर फ़ायदा होने की कोई तवक्को ना हो तो खामखा हम अपनी अक़वाम को तज़लील न करें, उनको जलील न करें, अपनी एम्बुलेंसें रोक कर अपने लोगों की मौत का सबब न बनें, बल्कि इस्लाहात करें। हम भी लॉबिंग और एडवोकेसी की तरफ जाएं, और हम भी असम्बलियों में बैठे लोगों से ये कहें कि मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कानून साजी करें। वहाँ पर लड़ने झगड़ने और उलझने के बजाय इस मुल्क की तकदीर सोचें, बजाय इसके कि हम सड़कों पर रहकर अपने मुल्क का नुकसान करते रहें। मेहरबानी।